نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 178 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من جسے یہد اللہ ہدایت دے اللہ، فہو المہتدی تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یہدی کا مطلب ہے ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ہدایت من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہدایت اللہ اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جس میں لگن ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم اپنے پارٹ آف باڈی سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اس میں صلاحیت کام کرنے کی۔ اگر ہم آنکھوں کو بند رکھیں اور دیکھنا چھوڑ دیں تو کچھ عرصے بعد آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ ہاتھوں کو ہم ایک جگہ پہ پڑا رہنے دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا، ہاتھ کام نہیں کریں گے۔ اسی طرح پاؤں اور ٹانگوں کو ایک جگہ پہ رکھیں تو وہ ایک جگہ پہ پڑی رہیں گی۔ اور اسی طرح سے دل کی کیفیت ہے، اگر کہ ہم دل کو سوچنے سمجھنے والے کاموں میں استعمال نہیں کریں گے تو وہ بھی ان کاموں سے دور بھاگے گا، نہیں کر سکے گا، وہ اس کی روٹین نہیں رہے گی۔ ایک اور آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ جیسے ہم روٹین میں جب اسٹوڈنٹ لائف تھی تو چیزوں کو لرن کرتے تھے تو بڑے اچھے طریقے سے جلدی لرن ہو جاتی تھی۔ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد، گھریلو ذمہ داریوں کے بعد، سب چیزوں کے بعد ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اب یاد کرنے کی صلاحیت دن بدن بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب ایک نیا ایکسپیرینس جب میں نے خود ہی کیا کہ دوبارہ سے جب کوئی چیز لرن کرنی شروع کی تو مشکلات ضرور پیش آئیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ سے چیز یاد ہونی شروع ہو گئی۔ شروع میں تو لگتا تھا کہ کر ہی نہیں سکیں گے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے وہ کام ہونے لگ گیا۔ تو اس لیے یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اگر ہم لینا چاہیں گے، ایفرٹ کریں گے تو ہمیں ملے گی۔ اگر ہم نہیں چاہیں گے، کوشش نہیں کریں گے تو ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہدایت کو حاصل کرنے والے بنیں، اس کو سمیٹنے والے بنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آیت کا اگلا حصہ، وَمَن اور جو یُضْلِل گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِکَ تو وہی لوگ، ہم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی کہ جو، اب آیت کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے وہی جو ہے، یعنی جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہ چاہے تو وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یعنی نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب وہ کوئی کام ہدایت کا لینا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کیوں کر دیں گے انہیں؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنا دیا کہ وہ ہدایت حاصل نہ کر سکیں، وہ گمراہیوں میں ہی ڈوبے رہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا اور البتہ ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے، لہم ان کے لیے، قلوب لا یفقہون دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، بہا ان سے، ولہم اور ان کے لیے، اعین آنکھیں ہیں، لا یبصرون لیکن وہ نہیں دیکھتے، بہا ان سے، ولہم اور ان کے لیے، اذان کان ہے لیکن لا یسمعون نہیں وہ سب سنتے، بہا ان سے، اولئک یہی لوگ ہیں، کل انعام چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اولئک هم الغافلون وہی لوگ ہیں سب بے خبر۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔
یدلل دلالت گمراہی، الخاسرون خسارہ خائب و خاسر، من جانب، من حیث القوم، منعن، الانسو انس، جن و انس انسان اور انسانیت، قلوب قلبی تعلق امراض قلب قلوب و اذہان، یفقہون فقہ فقی فقاہت فقہ سننا، بہا بالمقابل بالسبب اور بالکل، آئین عینی شاہد، معینہ اور عین سامنے، یبصرون سمع و بصر اور بصری طاقت، یسمعون سمع و بصارت، اعلی سماعت محفل سماع، قل انعامی کما حقا کل عدم اور عوام الناس، بلکہ الغافلون غافل غفلت اور تغافل، اسماء اسم گرامی، اسم بسمی اسماء، الحسنى حسن احسان محسن اور اسماء حسنہ، فادعوہ دعا دائی مدعی اور مدعو اور دعوت کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عربک کے ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ اس پیج پہ ہمارے پاس ہے زرعنا، ہم نے پیدا کیے، اذانم کان، انعامی چوپائے، یہ ہمارے پاس عربک کے ورڈز ہیں۔ باقی ہمارے پاس ریپیٹڈ ورڈز ہیں یا پھر ہمارے پاس اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ورڈ ہیں۔ آیت نمبر 179 کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان۔ اس آیت مبارکہ میں واضح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کے لیے بہت سے جنوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا۔ ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیے ہوئے، وہ ان سے کام نہیں لیتے، وہ دین کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں ان سے، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، یعنی وہ ان کی آنکھیں تو دی ہوئی ہیں، قوت بصارت موجود ہے ان کے پاس، لیکن وہ ان آنکھوں کو قرآنی احکامات کو نہ دیکھتے ہیں نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کان، وہ سنتے تو ہیں، ایسی بات نہیں کہ وہ کانوں سے محروم ہیں، لیکن وہ حق بات کو نہ سنتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے مثال دے دی گئی ان کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کہ جو اپنے پارٹ آف باڈی کو دین کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، حق بات کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، قرآن و حدیث کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، سیدھے کاموں کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ چوپایوں کی طرح جانوروں کی طرح ہیں، یا ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں نہیں دی ہوئی نا، ان کے پاس تو یہ صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے باوجود جب یہ نہیں کام لیتے تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور وہ لوگ ہی بے خبر ہیں، یعنی وہ اپنے انجام سے بے خبر ہوئے ہیں۔ وہ نہیں اس چیز کو سوچتے کہ کل ہم نے حاضر ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ نہیں سوچتے ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور وہ نہیں سوچتے کہ انہیں اپنے ہر اچھائی اور برائی کا وہاں پہ بدلہ ملے گا۔ اگر وہ اس بات پر ایمان رکھیں تو وہ اپنے آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، ہر چیز کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنا شروع کر دیں، اور اس طریقے سے اللہ کے دین کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں کامیاب و کامران کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کریں، بلکہ ہم اپنے ہر پارٹ آف باڈی کو اپنے دین کے شوق میں، لگن میں استعمال کریں، تاکہ ہم اللہ کی ہدایت سے فیضیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔